السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الفاتحہ کو روزانہ اس طریقے سے پڑھنا آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، یقین جانیے یہ ایک ایسی سورت ہے کہ اس کے تلاوت کرنے سے، اس کے پڑھنے سے آپ کی زندگی میں جو معجزانہ طور پر تبدیلیاں آئیں گی نا، انہیں دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ بہت ہی بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ اس سورت کو سورت شفا کہا جاتا ہے، اس سورت کو دم والی سورت کہا گیا، اس سورت کو بار بار پڑھے جانے والی سورت کہا گیا، اور یہ بالکل آسان سورت ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو سورت فاتحہ پڑھ بھی دیتا ہوں، آپ سنیے یہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی میں نے تلاوت کی ہے۔ یاد رکھیے گا، سورۃ الفاتحہ یہ کوئی عام سورت نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کتب احادیث میں اس سورت کی فضیلت کے حوالے سے کئی ایک احادیث موجود ہے، جس طرح کہ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر، سورہ فاتحہ کی مثل اس کی طرح نہ تورات میں کوئی سورت نازل ہوئی، اور نہ ہی انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ یعنی قرآن میں بھی کوئی دوسری سورت اس کی مثل نہیں ہے۔ یہ اتنی عظیم، اتنی فضیلت والی سورت ہے۔ اور سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ مانگ میرے بندے کیا مانگنا چاہتا ہے، پھر اللہ سے جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا، وہ ضرور ملے گا۔ سورہ فاتحہ سے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ اس سے بڑی بیماری سے آپ شفا یاب ہو سکتے ہیں، اس کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے۔ اس حوالے سے کتب احادیث میں ایک حدیث موجود ہے، بہت بڑی حدیث ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کہیں جا رہے تھے تو ایک قبیلے کے پاس انہوں نے پڑاؤ کیا، تو اس قبیلے والوں نے صحابہ کرام کی مہمان نوازی نہیں کی۔ تو رات کو اس قبیلے کے سردار کو بچھو یا سانپ نے ڈس لیا، تو وہ آپ لوگوں کے پاس آئے، یعنی وہ قبیلے والے آپ لوگوں کے پاس ہے، صحابہ کرام کے پاس، کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا یا سانپ نے ڈس لیا ہے، تو آؤ اگر تم دم کر سکتے تو کرو۔ تو صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ کا دم کیا تو اس قبیلے کے سردار کو شفا مل گئی، اس کا وہ درد، اس کی وہ تکلیف جاتی رہی، اسے شفا حاصل ہو گئی۔ تو انہوں نے پھر بکریاں بھی دی، ٹھیک ہے نا، وہ ایک بڑی حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بڑی سے بڑی بیماری کا علاج سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو آپ پڑھنے کا معمول بنا لیں، جو بھی مسئلہ ہے، بیماری ہے دور ہو جائے گی، رزق کا پرابلم ہے ختم ہو جائے گا، A to Z کوئی بھی پرابلم ہے، آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں کیسے؟ اس حوالے سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد اور فجر کے فرض ادا کرنے سے پہلے، یعنی یہ درمیانی حصہ ہے نا، سنتیں پڑھنے کے بعد فرضوں سے پہلے یہ جو درمیانی وقت ہے، اس میں روزانہ 41 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اور پھر جو مانگیں گے اللہ سے، اللہ رب العالمین وہ آپ کی مراد ضرور پوری فرمائے گا۔ اس طریقے سے آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کیجیے گا، مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔